پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کے اظہار سے بھی پہلے جس شخص نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا، اس شخصیت کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ کون ہے؟ آپ کو ممکن ہے یہ لگے کہ حضور نے اعلان نبوت کیا اور ابو بکر نے بیعت کر لی، آپ کو ممکن ہے یہ لگے ابو بکر حضور کے آنے سے پہلے حضور کی شرافت، حضور کے حسن و جمال، حضور کی سخاوت، حضور کے عدل و انصاف کی وجہ سے گویا اندازہ کر چکے ہوں گے کہ یہ بندہ نبی بننے والا ہے۔ غیروں نے یہ بات ضرور کی ہے، ابو بکر ساتھ لگے رہے کہ حضور کے جانے کے بعد یہ عالمی نبی ہے، قیامت تک اس کی نبوت کے ڈنکا بچے گا، جب یہ چلا جائے گا تو بعد میں بادشاہت مجھے مل جائے گی۔ میں نے کہا مکے کے منظر کو چھوڑ دو، مدینے کے منظر کو چھوڑ دو، آؤ نہ ذرا ایڈریس تلاش کرتے ہیں، سرا تلاش کرتے ہیں، بنیاد تلاش کرتے ہیں، آغاز تلاش کرتے ہیں۔ جب آغاز کی جستجو میں نکلا تو مجھے نظر آیا ابو بکر ابھی پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھتا بھی نہیں ہے، ابو بکر ابھی پاک پیغمبر کے قدموں میں آتا بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کے شام کے علاقے میں تجارت کا سفر ہے اور آسمانی کتابوں کا عالم ابو بکر کی سواری کو روکتا ہے اور آسمانی کتاب کی سطروں کو دیکھتا ہے، کبھی آسمانی کتاب کی سطروں کو اور کبھی ابو بکر کے نینوں کو دیکھتا ہے، کبھی آسمانی کتاب کے صفحات کو دیکھتا ہے، کبھی ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی آسمانی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی ابو بکر صدیق کے قبیلے کنبے اور مکے کو پوچھتا ہے، اور تھوڑی دیر میں ابو بکر کو سواری سے اتار کر ہاتھوں کو چوم کے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتا ہے ابو بکر تیرے اور تیرے باپ دادا کے آنے سے پہلے تیرا حلیہ آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کا پہلا ساتھی اگر کوئی بن سکتا ہے تو بن سکتا ہے۔ یہ ہاتھ ساتھی طور پر نہیں، آپ نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا، آپ نے حضرت عیسیٰ کا معجزہ سنا، تو میں اپنے وجدان میں کہتا ہوں جس زمانے میں دنیا موسیٰ کے معجزات دیکھ رہی تھی، جس زمانے میں دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ رہی تھی اور ان کی نبوت پر گواہی دے رہی تھی، اسی زمانے میں دنیا تورات و انجیل پڑھ کے ابو بکر کی عاشق بن رہی تھی، اسی زمانے میں دنیا تورات اور انجیل سے عمر فاروق کی عاشق بن رہی تھی، اسی زمانے میں دنیا جانتی تھی آخری نبی کا حلیہ کیسے ہوگا، عمر کے کپڑوں پہ لگی ہوئی ٹاکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کوئی ہاتھ ساتھی فیصلے نہیں ہے، یہ رب کے چنے ہوئے۔ اور ہر نبی نے آ کر کیا کہا؟ ہر نبی نے ایک بات ضرور کی ہے کہ میں نبی ہوں، معجزات سامنے آئے تو لوگوں نے مانا، اور ہر نبی نے پھر یہ کہا میں نبی ہوں پر آخری نہیں ہوں، میں نبی ہوں پر آخری نہیں ہوں، میں رسول ہوں پر آخری نہیں ہوں۔ اور ہر کسی نے یہ کہا ایک آنے والا آئے گا، ایک آخری آئے گا جو ہمیشہ کے لیے ہوگا، قیامت تک کے لیے ہوگا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں ان کتابوں میں اور ان انبیاء کی زبانوں پر تسلسل سے یہ پیشین گوئیاں چلتی آ رہی تھی، رب کریم امام الانبیاء آئیں گے، امام الانبیاء آئیں گے۔ تو ہماری دنیا میں تو یہی ہوتا ہے، پاکستان کا صدر اگر کسی ملک میں جائے آگے سے لینے کے لیے گورنر آئے تو کہتے نہیں چاہیے تھا کہ صدر آتا۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم کسی ملک میں جائے اور دوسری طرف سے ان کا کوئی وزارت خارجہ کا سیکٹری آ جائے یا سفیر آ جائے تو کہتے نہیں رسپیکٹ نہیں دی گئی، انہوں نے جناب احترام نہیں کیا۔ جس درجے کا پروٹوکول دینا چاہیے تھا، اس کا تقاضا تھا، اگر وزیر اعظم صاحب گئے تو آگے سے لینے کے لیے وزیر اعظم آتے، اگر جناب صدر گئے تو آگے سے لینے کے لیے صدر آتے۔ میں نے کہا رب کریم امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں تو تورات کہتی ہے ویلکم کرنے کے لیے امام الصحابہ آ رہے ہیں، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کے لیے امام الصحابہ آ رہے ہیں، جہاں پہ اعلان نبوت ہوگا لا الہ الا اللہ۔ دروازہ کھٹکا کے ابو بکر صدیق پہنچے، اور یہ کب پہنچے؟
جب حضرت ابو بکر صدیق نے شام کے علاقے میں ایک خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، اور دیکھا خواب میں دیکھا کہ مکہ کی وادی میں ایک چاند طلوع ہوا اور یکا یک وہ میری گود میں آ گرا۔ تعبیر پوچھی کسی عالم سے، اس نے کہا آخری نبی کی نبوت کا زمانہ قریب ہے اور اس کی میزبانی تیرے حصے میں آئے گی۔ ابو بکر کہتے وہ خواب میں نے کسی کو نہ بتایا، حضور نے اعلان نبوت کر دیا۔ میں واپس آیا، مکے میں ایک شور تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے تمہارے دوست نے ایک نئی بات کی ہے، تمہیں پتا ہے تمہارے دوست نے ایک نیا اعلان کیا ہے۔ بھائی کیا اعلان کیا ہے؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ ابو بکر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خدیجہ نے کہا ٹھہر جائیے، ابھی تو مکے والے آپ کے مخالف ہیں، دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی ہے، کوئی دشمن نہ ہو۔ کہا ٹھہر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹانے سے پتہ ہے دشمن نہیں ہے، دوست آئے۔ کھٹکھٹانے کے انداز سے پتہ ہے۔ دروازہ کھلا، آپ نے دعویٰ کیا؟ ہاں دعویٰ کیا، لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر کہتے میں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، لیکن میں نے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کی کوئی دلیل؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر میری نبوت کی وہ دلیل ہے جو شام کے علاقے میں تو نے خواب دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے ابو بکر تو بغیر دلیل کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تھے، تو بھائی ابو بکر نے دلیل نہیں پوچھی، ابو بکر نے اطمینان قلب کے لیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا یا اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ تو رب کریم نے جواب دیا ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں؟ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے؟ کہا ایمان تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم نے اطمینان کے لیے پوچھا تھا تاکہ دل کے اطمینان اور سکون کے لیے۔ ابو بکر کا سوال شک کے لیے نہیں تھا، اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اس ابو بکر صدیق کو جب حضور علیہ السلام کو سفر ہجرت کے لیے حکم ہوا، حضور خود تشریف لے گئے۔ ابو بکر اس دن تم نے دروازے پہ دستک دی تھی، آج ہم تمہارے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہہ دے اچانک مل گئے، کوئی یہ نہ کہہ دے وہ جی جب آ گئے تو پھر ساتھ لے کے جانا تھا، اچانک نظر پڑ گئی تو پھر لے جانا مجبوری تھا۔ میں آج رات خود تمہارے دروازے پہ آ کے بتاؤں گا میں محمد نے بھرے ہوئے مکے میں ساتھ لے جانے کا انتخاب کیا تو ابو بکر کا کیا۔ سبحان اللہ۔ وقت مختصر ہے، میں نے بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن ایک لمحہ، ایک موومنٹ جو میں ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظر سے دور نہیں کر سکتا۔ اچھا مکہ سارا مخالف ہے، حضور غار میں ابو بکر صدیق کی گود میں سو رہے ہیں۔ اچھا ابو بکر جاگ رہے ہیں، اور کیوں نہ جاگے؟ جس کے گھر میں 10 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہو وہ بندہ راتیاں سہ سکتا ہے؟ نہیں سہ سکتا۔ وہ آخر نہیں جی کرے بچ پیسے پہ نہیں کہ پتہ نہیں کہ اسی نیندر نہیں آنی مولانا صاحب دعا کر سو وہ جی اسی دعا کر سا ایک پیسے بچوں کو مدرسیاں لیا بھی دیو۔ مولانا صاحب بڑے پیسے کمائیں، اللہ تعالیٰ بڑا دیتا ہے، بس دلوں میں سکون کوئی نہیں۔ وہ میرے بھائی اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کرو، اپنے مال کو زکوٰۃ سے پاک کرو، صدقات اور خیرات دو۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ اچانک سے دل بند ہوگا، ہر بچے کے حصے میں آپ کے مال سے کروڑ روپیہ آئے گا، اور آپ کے بیٹے کو جا کے کوئی کہے گا حاجی صاحب نے سالے ثواب واسطے مسجد میں پکھے لوا چھوڑو۔ وہ جی کرونا نے وجہ تو حالات پہلے مندے تھے، پکھے کدھروں لوا چھوڑا؟ وہ حاجی صاحب جس نے پوری زندگی اربوں روپے کروڑوں روپے کمائے، اس نے جانے تو بعد اس نے وراثت والے پیسے بچوں بھی اس نے بچے 10,000 روپیہ مسیتیاں دین واسطے تیار کوئی نہیں۔ تو صاحب 10 کروڑ کرے بے چوبے تیراتے نیندر نہیں آنی۔ ابو بکر کی گود میں 2 جہاں کی دولت آئی پڑی، 2 جہاں کی دولت ابو بکر کی گود میں ہے، اور حضور سو گئے، ابو بکر جاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مکہ سارا آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ سوئے ہوئے کیوں ہیں؟ مجھے اس کا جواب وہاں ملا جہاں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ تو روایات میں ہے کہ سیڑھی لگائی گئی، حضور نے جب پہلا قدم رکھا تو حضور گھبرائے،
اللہ نے دیکھ لیا کہ میرے نبی کے دل پہ گھبراہٹ ہے، اللہ نے فوراً ایک فرشتے کو پیدا کیا اور اس کو ابو بکر کی آواز دی، اور اس نے ابو بکر کی آواز میں بول کر کہا اللہ آپ پر سلام بھیجتے۔ ابو بکر کی آواز کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، نبوت کو قرار آ گیا، نبوت کو سکون آ گیا، سیڑھیاں اطمینان سے چڑھے۔ جب اللہ سے ملاقات ہوئی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، دوران گفتگو رب کریم سے حضور علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تو اب پہنچا، ابو بکر کب پہنچا؟ جواب دیا ابو بکر یہاں نہیں ہے، لیکن عرشوں والے رب کو پتا ہے آپ کا دل جب بھی گھبرائے سکون ابو بکر کی آواز سے ملتا ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ تو مجھے جواب مل گیا، سارا مکہ دشمن ہے، حضور سوئے ہوئے کیوں ہے؟ ابو بکر کی آواز کانوں میں آ جائے تو مصطفیٰ کے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ یہاں تو سارا ابو بکر حضور کی میزبانی میں لگا ہوا ہے۔ حضور سو گئے اور پہرے دار جاگتا رہا۔ ڈنگ پہرے دار کو لگتے ہیں، گولیاں پہرے دار کو لگتی ہیں، دشمن آتا ہے تو پہلا وار چوکیدار پہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب آپ پر ہی کیوں گولی چلتی ہے، آپ کے ہی کیوں جنازے اٹھتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے چوکیدار ہم ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اگر کسی دور میں تلاش کرنا مشکل ہو جائے کہ حق کس طرف ہے تو کیسے تلاش کیا جائے؟ ابن تیمیہ نے جواب دیا اگر مشکل ہو جائے تو آسان طریقہ یہ ہے چیک کرو دشمن کے سب سے زیادہ تیر کس سینے میں لگ رہے ہیں، جس سینے پہ تیر سب سے زیادہ ہوں گے وہی سینہ حق والوں کا سینہ ہوگا۔ تو پہرے دار کو تو ڈنگ لگتے ہیں، لیکن پہرے دار کے پیش نظر پیرا ہوتا ہے، ڈنگ نہیں ہوتا۔ بے شک پہرے دار کے پیش نظر پیرا ہوتا ہے، ڈنگ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جان بچاؤ، پہرے دار کہتا ہے وہ جی میں جان بچانی ہوندی تے میں چوکی دارے والی سیٹ تے آنا ہی نہیں سی۔ بے شک کبھی بینک پہ حملہ ہو جائے تو چوکی دار بھاگ جائے، وہ کہتے ہیں جے تو پہرا نہیں سی دے سکتا پھر تو چوکی دار والی نوکری نہیں سی لینی۔ میرے قائد حق نواز نے یہی کہا تھا، ماؤں سے دودھ بخشوا کے آؤ۔ انہوں نے یہی کہا تھا، یہ پھولوں کی سیج نہیں کہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ انہوں نے یہی کہا تھا اپنے بچوں پہ آخری نظر ڈال کے آؤ۔ انہوں نے یہی کہا تھا اس راستے میں مشکلات بھی ہیں، تختہ دار بھی ہے، اس راستے میں گولیاں بھی ہیں، ہتھکڑیاں بھی ہیں، لیکن ہم نے ابو بکر صدیق سے سیکھا یہ ہے ڈنگ کھائے جا سکتے ہیں، پیرے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، جانیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اے ابو بکر آپ نے ڈنگ کھا کے نبی کا پیرا نہیں چھوڑا، ہم بھی قربانیاں دے سکتے ہیں لیکن ابو بکر کی ذات کا پہرا نہیں چھوڑ سکتے۔ چھوڑا جا سکتا ہے؟ پہرا دیا ابو بکر نے، ڈنگ کھا کے دیا، ڈنگ کھا کے دیا۔ تو دنیا کہتی ہے ڈنگ کھایا تو ملا کیا؟ میں نے کہا ابو بکر تو نے مصطفیٰ کے لیے ڈنگ کھایا تھا نا، ساری زندگی ابو بکر تیری آنکھوں سے آنسو نکلے اور زمین چوس گئی، لیکن وہ ڈنگ جو عشق مصطفیٰ میں کھایا تھا وہ آنکھ تیری تھی، گرا رخ مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ عزیز الرحمان ہزاروی سے پوچھو، جس نے میرے والد کو خود فون کر کے بتایا، خود فون کر کے بتایا کہ اماں عائشہ صدیقہ نے خواب میں بتایا کہ میں اعظم طارق اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سیکیورٹی بڑھا دو، یہ تو جانے کی علامت ہے۔ کہنے لگے میں خوش ہوں کہ میرا ویزا لگ گیا، بے قرار ہوں کہ ان کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو چوکیدار ہو تو سانپ نبی تک پہنچ سکا نہیں، پہنچ سکا نہیں۔ ابو بکر کی ایڑی نے روکا تو سانپ وقفے وقفے سے ڈنگ مارتا ہے اور چیک کرتا ہے اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ایک سال میں وقفے وقفے سے ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ ڈنگ مارنے والے کی ذریت نے مختلف اوقات میں مغلظات بک کر، بکواسات کر کے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے اس اسلام آباد میں تکفیر کر کے چند دن پہلے کراچی کے اندر کائنات کے بدترین غلیظ ترین کافر نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کر کے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور ملک کے طول و عرض میں 300 سے زائد مقامات پر حضور کی مقدس جماعت کی شان میں گستاخی کر کے یہ دیکھنا چاہا ہے کہ اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صدیق اکبر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر سے محبت کرنے والے ہیں یا مر گئے؟ بولیں، ہیں یا مر گئے؟ ہمیں کہا جاتا ہے آپ حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کریں۔ میں اسلام آباد کے دارالحکومت میں بیٹھ کے کہتا ہوں، میرے والد کو گالی نکالو، میں حوصلے اور ہمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری والدہ کو گالی نکالو، میں حوصلے اور ہمت اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نبی کے حرم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تم بکواس کرو اور تم مجھے کہو کہ تم خاموش رہو۔ یاد رکھو، عائشہ صدیقہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ابو بکر صدیق ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، فاروق اعظم ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، علی المرتضیٰ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جناب عثمان و معاویہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ باپ دادا کو گالی گوارا کی جا سکتی ہے، لیکن محمد کی صحابہ پر آج کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔